وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک سلطنت کے بادشاہ نے اپنی رعایا میں سے کسی غریب فرد سے یہ کہا کہ جو ہمارا ٹریئر ہے، جو ہمارا خزانہ ہے، تم وہاں چلے جاؤ جہاں رکھا ہوا ہے، اور آج کا سارا دن تمہارے پاس ہے، جتنا خزانہ چاہو ہمارے خزانے میں سے لے جاؤ۔ مدنی چینل کے ناظرین، وہ غریب شخص جب خزانہ جہاں رکھا ہوا تھا وہاں پر پہنچا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، وہ تو حیران پریشان ہو گیا کہ ہر طرف جو ہے وہ سونے کے انبار ہیں، کہیں سونے کی اشرفیاں ہیں، کہیں سونے کے برتن رکھے ہوئے ہیں، کہیں چاندی کے زیورات رکھے ہوئے ہیں، کہیں ظروف طرح طرح کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اب سوچ رہا تھا کہ میں یہاں سے کیا کیا چیز لے جاؤں گا۔ دن کا وقت تھا اس کے پاس کہ دن ہی دن میں یہ سارا نظام تم نے کرنا ہے، جو معاملہ ہے تمہارا اپنا کر لینا ہے۔ اس نے وہاں پر دیکھا کہ ایک سونے کا بیڈ بنا ہوا تھا اور اس بیڈ پر زبردست ایک خوابگاہ تھی۔ اس نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، آج میں یہاں خزانے میں پہنچا ہوں، سونے کے انبار ہر طرف ہیں، یہاں ذرا اس بیڈ پہ سو کے دیکھتا ہوں۔ وہ شخص وہاں پر سویا اور پھر ایسا سویا کہ خدام نے آ کر کے اس کو اٹھایا، اٹھو بھائی۔ وہ اٹھ گیا کہ چلو نکلو یہاں سے باہر۔ اب اس نے کہا بھی بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے یہاں پر کہ سارا دن تمہارے پاس ہے، یہاں سے خزانہ لے جاؤ، آپ مجھے یہاں سے باہر نکال رہے ہیں۔ نے کہا ٹائم جو تمہارے پاس تھا، وقت جو تمہارے پاس تھا، تم وہ سو کے گزار چکے، سورج ڈوب چکا، مدت ختم ہو چکی، لہذا اب تم یہاں سے کچھ بھی نہیں لے جا سکتے، لہذا یہاں سے باہر چلے جاؤ۔ یوں وہ بیچارہ کفے افسوس ملتا ملتا وہاں سے باہر آ گیا۔ بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی وقت ہوتا ہے لیکن ہم وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک بھی غفلتوں میں گزار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور غفلت کی چادر کو دور فرمائے۔ کل بھی آپ نے سلسلہ دیکھا، نگران مرکزی مجلس شورا ہمارے ساتھ ہیں، آج بھی انشاءاللہ ہم ان سے مدنی پھول لیں گے۔ کل گزشتہ سے پیوستہ کچھ باتیں ہیں، ان پر انشاءاللہ ان سے رہنمائی بھی لیں گے۔ آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو اور آپ کے جو واٹس ایپ ہیں، ایس ایم ایس ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ موضوع کی طرف آنے سے پہلے آئیے آپ کو بتانے ہیں آج زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یکم جون 2017 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 37,538 روپے۔ یکم جون 2017 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 37,538 روپے۔ یکم جون 2017 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 37,538 روپے۔ مدینہ مدینہ۔ اللہ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اموال کی زکوٰۃ دینے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جی حضور، اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے اور آپ پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو میری مدنی التجا ہے کہ مہربانی کر کے فوراً اپنی زکوٰۃ اپنے مال سے باہر نکال کر اس کو اس کے مستحق تک پہنچا دیں۔ اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے اور آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے تو آپ گناہ گار ہو رہے ہوں گے۔ اللہ محفوظ، بہت ضروری ہے۔ مدینہ مدینہ ماشاءاللہ۔ کل آپ نے حضور ایک بات کہی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر بھی تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے، کچھ اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میں نے بات کو اتنی مشکل نہیں کی تھی، بہت آسان انداز میں عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ میرا اپنا تجزیہ یا تجربہ یا مشاہدہ کہہ لیں، نظریہ بھی کہہ لیں، وہ یہی ہے کہ چونکہ ہماری اکثریت اس وقت کالج یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر موجود ہے، اسکول وغیرہ میں جاتی ہے اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا کریز یہ مطلب کہ بچے کی پیدائش سے پہلے سے ہی ہے۔ پھر جس معاشرے کی خرابیوں پر ہم باتیں کرتے ہیں اور جن مطلب کہ غیر اخلاقی حرکات کو ہم یہاں پر آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، یہ حرکتیں عموماً جس طبقے سے صادر ہوتی ہیں، جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کا جو واسطہ یا ان کا زیادہ تر جو وقت ہے وہ یونیورسٹی، کالج اور اسکولوں میں گزر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک بدی سی، بہت واضح سی میں
بات کر رہا ہوں، یا تو وہ اسکول کالج یونیورسٹی کا انہوں نے منہ نہیں دیکھا ہوتا تو ان کو باہر کا ماحول اس طرح کا ملا ہوا ہوتا ہے، ورنہ زیادہ تر یہ آپ کو جتنے بھی ہراوڑی کرتے ہوئے، آپ کو نیو ایئر نائٹ مناتے ہوئے، تو رمضان کی راتوں میں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہوئے، 14 اگست کو جو مطلب کہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہوئے جو لوگ آپ کو ملیں گے، یا وہ اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا وہاں سے فارغ ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ دینی مدارس سے ایک مذہبی حدیث و قرآن پڑھنے والا طبقہ جو قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے اور مسجد کا جس نے راستہ لیا ہوا ہے، ایسا طبقہ آپ کو نہ ہونے کے برابر ملے گا۔ میں نہیں کہتا کہ بالکل نہیں ملے گا، مگر اس نے بھی وہ بھی یوں ملتا ہے کہ اس نے پڑھائی کے لیے، اپنی تعلیم کے لیے تو وہ دینی ماحول اختیار کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن باہر جو اس کی گیدرنگ ہوتی ہے وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتی لہذا ہو۔ لیکن اس لیے اس کو میری بات کو تنقیدی پہلو پر محض نہ لیا جائے، اگر تعمیری پہلو پر لیں گے تو شاید ہم اپنے معاشرے کو ایک بہتر مستقبل دے سکیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم خود، جیسے میں ایز اے دعوت اسلامی اگر میں بات کرتا ہوں تو ہم خود اسکول چلا رہے ہیں دارالمدینہ کے نام پر، ٹھیک ہے؟ ہم خود پری پرائمری بھی چلا رہے ہیں، ہم سیکنڈری بھی چلا رہے ہیں، اچھا ہم کالجز کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں ہم یونیورسٹی کی طرف بھی جا رہے ہیں، تاکہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یار یہ بالکل مطلب کہ یہ کالج یونیورسٹی اور اسکول کے مطلب کہ اس کے متعلق بات کر رہا ہے۔ ہم نے بھی اسکول کھولے ہوئے ہیں، دارالمدینہ اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہمارا بنا ہوا ہے، اسلامی اسکول، اور ہمارے پاس وہ 14,000 سے زیادہ مدنی منیا پڑھ رہے ہیں، ہماری آلموسٹ 40 برانچز ہیں۔ دیٹ مینس ہم یہ جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس کو آن کیے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے تب اس کو کوئی مطلب کہ غلط اس کے سینیریو میں اگر آپ پہلے سے نیگیٹو ہو جائیں گے تو پھر میری بات آپ شاید درست طور پر سمجھ نہیں پائیں گے۔ اور یہ میں نے وضاحت بھی کی ایک شخص کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ وہ ایک مذہبی کانفرنس تھی یا مذہبی اجتماع تھا، تو اس میں ایک شخص کو دعوت دی گئی بیان کرنے کی۔ جب وہ شخص بیان کے لیے ڈائس پر آئے تو دیکھا تو بھائی اس کے چہرے پر تو داڑھی کے اقبال نہیں ہے۔ اب لوگ اس کو حیرت سے دیکھنے لگے کہ سارے مولانا سامنے بیٹھے ہوئے، یہ بغیر ایک داڑھی کا بال چہرے پر نہیں ہے، یہ آ کر ہم کو کیا اسپیچ کرے گا۔ اب اس نے اس بات کو بھانپ لیا اور اس نے کہا کہ بھائی جان میں آپ کی تشویش کو سمجھتا ہوں، بات یہ ہے کہ میری داڑھی آتی ہی نہیں ہے، یعنی میں شیو نہیں کرتا، میری بال ہی نہیں آتے، اللہ دعا کرے میرے بال آ جائے تاکہ میری داڑھی ہو جائے، تو وہ اس کی قدرتی طور پر بال نہیں ہے۔ تو اب اس کا یہ وضاحت کرنا سامنے والے کو تھوڑی سی ہلکی ہلکی مسکراہٹ منہ پر آئی اور وہ سننے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہاں یہ بات کرے ہم سے، کیونکہ ایک جو بھی بات کی جائے اور اگر میری گفتگو اور آپ کی سوچ کے درمیان کوئی نیگیٹیوٹی کا حجاب یا منفی پردہ آ جائے گا یا منفی دیوار آ جائے گی تو شاید میں اپنی بات آپ تک درست پہنچا نہ سکوں۔ اس لیے میری جو اپنی رائے ہے، آپ کال کر کے میری رائے کو آپ انڈورس بھی کر سکتے ہیں، تصدیق بھی کر سکتے ہیں، آپ تکذیب بھی کر سکتے ہیں، آپ ناظرین ہمارے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی اپنی سوچ ہوگی، اپنی مینٹلٹی ہوگی۔ تو وہ جو طبقہ جو ہمارا کالج یونیورسٹی اور اسکول میں پڑھ رہا ہے، جو کروڑوں کی تعداد میں ہے اور بالکل 3-3.5 سال کی عمر سے ہم نے اس کو دے دیا ہے، اور جب ہم اس کو واپس لیتے ہیں آلموسٹ تو وہ 18, 20, 22 سال کی اس کی عمر ہوتی ہے، پھر آگے جا کر وہ اپنی فیلڈ خود چوائس کر رہا ہوتا ہے، گریجویشن کے بعد وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، تو کبھی میڈیکل کی طرف، کبھی کامرس کی طرف، کبھی آرٹس کی طرف، کبھی کس پروفیشن کی طرف وہ جا رہا ہوتا ہے۔ مگر اس پورے ٹینیور میں جو یہ گزر کر آیا ہے، اس کی اسلامی مذہبی تعلیم و تربیت کی پرسنٹیج کیا ہے، اور اس کی مذہبی جو اخلاقیات ہمیں سکھائے گئے ہیں اور جو ہمیں رائٹس آف نیبر بتائے گئے ہیں ایز اے اسلامک ایجوکیشن، ایز اے اسلامک پوائنٹ آف ویو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میری بات تھوڑی طویل ہو رہی ہے، اس سے تھوڑا برداشت کیجیے گا۔ ایز اے اسلامک پوائنٹ آف ویو میں بات کر رہا ہوں کہ رائٹس آف پیرنٹس، رائٹس آف پیرنٹس میں بھی اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اتنا بائفرگریٹ کرتی ہے اور اتنا مطلب کہ ڈیوائیڈ کرتی ہے رائٹس کو، کہ جب پیرنٹس کی حقوق کی بات آتی ہے تو اسلام ماں کو الگ ڈسکس کر رہا ہے، باپ کو الگ ڈسکس کر رہا ہے۔ ویری ٹرو۔
ٹھیک ہے. جب بھائیوں کی بات آتی ہے تو اسلام بھائی کو الگ ڈسکس کر رہا ہے, بہن کو الگ ڈسکس کر رہا ہے. اچھا بھائی بھی پھر طرح طرح کے تقسیم کاری بھی ہو جاتی ہے نا, چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی چھوٹے بھائی بھی ہیں, اس کے ساتھ اللاتی بھائی, اخیافی بھائی, حقیقی بھائی, ان تینوں کے دودھ بھائی الگ ہیں. بالکل. اچھا اس کو الگ ڈسکس کرتا ہے. اس کے بعد اگر آپ چلیں تو اولاد کو جب اسلام ڈسکس کرتا ہے, رائٹس آف چلڈرن میں اگر بات کی جائے تو اسلام بیٹے کو الگ ڈسکس کر رہا ہے, بیٹی کو الگ ڈسکس کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ماں کو جہاں الگ ڈسکس کیا رہا ہے اسلام, تو وہاں خالہ کو بھی الگ بیان کیا جا رہا ہے. اچھا جب رائٹس آف نیبر کی بات آتی ہیں تو اسلام کا ایک اپنا نظریہ, ایک اسلام کا ایک اپنا کانسیپٹ ہے. ایون کہ جو آپ کے جوار کے لوگ ہیں, قرب و جوار کے جو لوگ, ایون کہ جو آپ کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارتے ہیں, ان کے رائٹس بھی اسلام بیان کر رہا ہوتا ہے. جو میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ قرآن اور حدیث کے مضامین کا ایک میں آپ کے سامنے نچوڑ عرض کر رہا ہوں. کیا اس پورے 22-25 سال کا جو ہمارا ایجوکیشن ٹینیور ہے, مطلب کہ وہ پری پرائمری سے لے کر گریجویشن تک کی میں بات کروں تو یہ پورا ٹینیور کیا, اس میں یہ پورے اسلام کی جو اخلاقی تعلیم ہے کہ جناب روڈ پر چلنے کے آداب یہ ہیں, تو سڑک پر بیٹھنے کے آداب یہ ہیں, تو نگاہوں کے آداب یہ ہیں, تو زبان کے آداب یہ ہیں, تو سوچ کے آداب یہ ہیں, تو غیبت اسے کہتے ہیں, تو چگلی اسے کہتے ہیں, تو بدگمانی اسے کہتے ہیں, تو دل آزاری اسے کہتے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں. کیا ہم اپنے اس پورے ٹینیور کے اندر جو ایجوکیشن ٹینیور ہے, اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت, یعنی میں گمان کرتا ہوں کہ 22 سال تک ایک نوجوان میرا تعلیم حاصل کر رہا ہے, 22 سال کے بعد جب اسے سرکار کی سیرت پوچھتا ہوں تو وہ سرکار کی سیرت پر ایک صفحہ نہیں لکھ سکتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آقا کی اولاد کے بارے میں اس کو پتہ نہیں کہ اس کے پوچھو کہ بتاؤ کہ ہمارے نبی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی بیٹیاں کتنی تھیں. اس نے 22 سال ایجوکیشن حاصل کی, اس کو اپنے نبی کی بیٹیوں کی تعداد نہیں پتا, نبی کے بیٹیوں کے نام نہیں پتا. اچھا اس کو اس کے علاوہ بہت کچھ پتا ہے. تو یہ جو میرا جو قلبی جو کہنے کا مقصد تھا کہ کہیں کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے. اگر یہ اسلام کی بنیادی ایجوکیشن, اسلام کی بنیادی معلومات, مینرز آف ایٹیکیٹس آف اسلام, مینرز آف اسلام, ایجوکیشن آف اسلام, جو پراپرلی اس کی پوری روح کے ساتھ جو ہے, اگر یہ ہماری ان تعلیمی سیکٹر, ایجوکیشن سیکٹر کے اندر آ جائے اور پیرنٹس اس کو بالکل اس کے لیے پیرنٹس سیریس ہو جائیں, پیرنٹس جا کے یہ نہ دیکھیں. اب آپ اسکول میں بچوں کو داخل کرانے کے جائیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیچرز ہیں وہ خود اسلام و دین کی تعلیم سے کتنا دور ہیں. جو فیمیل ٹیچر ہیں ان کو پردے تک کا ان کو احساس نہیں ہے, ان کو دوپٹے تک کا احساس نہیں ہے, ان کی ڈسکشنز اتنی زیادہ مطلب کہ غیر مذہبی ٹائپ کی چل رہی ہوتی ہے. اور مطلب وہ میں زیادہ بولوں تو شاید ہو سکتا ہے کہ مطلب بوسوں کو برا لگ جائے. تو ہم پیرنٹس, ایز اے پیرنٹس, ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اپنے بچے کس کے حوالے کر رہے ہیں, ہم خود کیوں نہیں سوچتے. تو یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا کہ اگر ہم اس سیکٹر کو بھی, میں نہیں کہتا کہ دوسری جگہ پر اصلاح کی ضرورت نہیں ہے, میں یہ نہیں کہتا. آپ خواہ مذہبی مدارس میں بھی آ جائیں, وہاں بھی کچھ نہ کچھ اصلاحات کی اور وہاں بھی تربیت کی ضرورت کہاں نہیں ہوتی. لیکن میں اس سیکٹر کی اسپیشلی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری کروڑوں کی تعداد کی جو جنریشن ہے وہ اس طرف مائل ہے, وہ اسی طرف ہے, اور وہیں پر ان کا فیوچر دیکھا جا رہا ہے. تو وہاں کے لیے پھر ہم یہ رمضان مبارک میں یا دیگر موقع پر آ کر, یا 14 اگست کو آ کر, یا 31 دسمبر کو آ کر ہم اس طرح کی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب سڑک پر یوں ہو رہا ہوتا ہے, تو یوں ہو رہا ہوتا ہے, تو اولڈ ایج ہاؤسز بنے ہوئے ہیں, تو جناب وہ ماوا کو یہاں نکال دیتے ہیں, وہاں نکال دیتے ہیں, پھر فلاں ڈے منا رہے ہیں, یہ ڈے منا رہے ہیں. اب سال میں ایک دفعہ ماں کا دن بنا دیا, باقی سارے ماں نظر انداز ہو گئے. سال میں ایک دفعہ باپ کا دن بنا دیا تو وہ نظر, ٹھیک ہے اس کلچر کے اندر اس کو پذیرائی ہوگی جس میں 365 دن نہیں دیکھتے, چلو ایک دن تو باپ کو دیکھ لیتے ہیں. اسلام کا تو ہر دن ماں کا دن ہے, ہر دن باپ کا دن ہے. آج میں ایک آپ کو بات بتاؤں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایک دن منا کے باقی بھول بھال جاتے ہیں. آج ایک بات جاننے کا اتفاق ہوا کہ دنیا دار بہت بڑا ایک معاملہ ہے. تو وہ اپنی ایک شخص تھا, وہ اپنی ماں کو جو ہے وہ ہاسپٹل میں چھوڑنے آیا, ماں کو ہاسپٹل میں چھوڑا, اور چھوڑنے کے بعد جب ڈاکٹر فیس کی باری آئی تو اس نے کہا اچھا میں فیس جو ہے وہ اپنے ATM سے پیسے نکال کے لاتا ہوں. 2.5 ماہ ہو گئے, ایسا گیا ہے دوبارہ واپس نہیں آیا. اب جب ماں ہوش میں آئی ہے اس کو بتایا تو وہ اپنے سر پہ جب ہاتھ مار رہی ہے, رو رہی ہے, اپنے معاملات جب کر رہی ہے. یہ ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے, اللہ محفوظ فرمائے. بھائیان میں نے اس سے بھی ایک عجیب واقعہ پڑھا کہ ایک شخص
آیا اور ایک بوڑھے آدمی کو اولڈ ہاؤس میں لے آیا اور اولڈ ہاؤس میں بٹھا کر بینچ پہ بٹھا کر اندر گیا. ایڈمنسٹریشن کا جو روم ہوتا ہے اس میں اس نے مطلب کہ وہ سب لکھوایا. اس نے کہا جی آپ کا اس سے رشتہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے پڑوسی ہیں وغیرہ لکھوا کر یہ اس بوڑھے کو بینچ پہ بٹھا کر جانے لگا. تو ایڈمنسٹریٹر جو تھا, ناظم جو تھا, وہ باہر آیا اور باہر آ کر اس بوڑھے آدمی سے ملا. کہا حضور کتنا بھلا زمانہ ہے, کتنا اچھا پڑوسی آپ کا کہ آپ کو مطلب کہ اس طرح حال میں دیکھ کر یہ ادھر چھوڑ گئے. بولا پڑوسی کیا بھائی یہ تو میرا بیٹا ہے. مطلب بیٹا اپنے آپ کو پڑوسی بتا کر باپ کو اولڈ ہاؤس والوں کے حوالے کر کر چلا گیا گاڑی سٹارٹ کر کے کہ وہ اچھا ایڈریس ویڈریس سب مطلب کہ وہ ایسا ہے کہ میں اب ہاتھ میں ہی نہ آ سکوں. تو یہ کلچر ہے. اللہ خیر ہمارے حال پر رحم فرمائے. اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے ابھی ریسنٹلی یہ آیا کہ پاکستان سے ایک صاحب گئے اپنے بیٹے کے پاس. بیٹا اپنی میریڈ لائف وہاں پہ گزار رہا تھا, تو وہ کسی نہ کسی طرح سے پیسے جمع کر کے ٹکٹ وغیرہ کرا کے پہنچے. تو اب وہ تقریباً 20 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد, تو وہاں 2 دن کے بعد یہ صاحب ایک مسجد میں پائے گئے اور ان سے پوچھا آپ تو یہاں آئے ہوئے تھے؟ بولے میں یہیں ہوں 2 دن سے, کیونکہ میرے بیٹے نے مجھے بولا ہے کہ میں آپ کو نہیں رکھ سکتا ہوں کیونکہ میری بیوی نے یہ کہہ دیا ہے کہ یا یہ رہیں گے یا میں. اس وقت کرنٹ سچویشن میں یہ ہے کہ ان کے نہ کھانے کا پتہ ہے نہ کچھ ہے, وہ اس وقت وہاں موجود ہے اور ان کا اور کوئی ہے نہیں, یعنی کہ صرف ایک یہ ہے. حاجی صاحب یہ کس وجہ سے دنیا بھری ہوئی ہے؟ بہت سارے واقعات ہیں. اس کا ایک ہی ریزن دوں گا ایک شعر کے اندر. میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس شعر کو توجہ سنیں. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آپ ہمیں کیسی مطلب مذہبی طور پر لے لیں, آپ بولیں یار یہ ایک ہی وہ ٹریک پہ بات کر رہے ہیں. میں جس ٹریک پر آپ کو بات کر رہا ہوں یہی وہ ٹریک ہے جس پر چل کر انسان جنت میں داخل ہوتا ہے. میں اسلام کی بات کر رہا ہوں, دین کی بات کر رہا ہوں, قرآن کی بات کر رہا ہوں, حدیث کی بات کر رہا ہوں, اور اس میں ملی گئی تربیت کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ تربیت ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو قرآن سے تربیت لی, حدیث سے تربیت لی, آقا کے ارشاد سے تربیت لی. کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو روزانہ اپنی ماں کو سلام کرتے ہوئے جایا کرتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں آپ کی ڈسکشن سن رہا تھا, بڑے غور سے میں نے سنی ہے. یہاں پر میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے. جیسا آپ نے کہا کہ یوں ہونا چاہیے, ایجوکیشن سیکٹر ہے اس میں. اب دیکھیں یہ تو جو ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے. اب میں اگر باپ ہوں, میں تو اسکول کا نظام نہیں بدل سکتا. میں تو اکیڈمک ایجوکیشن جو ہے اس کا نظام میں تو نہیں بدل سکتا. اب آپ بتائیں میں کیا اس کے بدلنے کا انتظار کرتا رہوں؟ ہاں یار یہ ٹھیک ہے, یہ لے آئیں, یہ سیرت کو لے آئیں, یہ قرآن کو لے آئیں. نہیں سر, I am very sorry to say this is the requirement of parents. دیکھیں جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا, آپ مارکیٹ میں اپنے بچوں کے کپڑے خریدنے جائیں, ہم جیسا آدمی اگر بچیوں کے یا بچوں کے کپڑے خریدنے جائے تو ہمیں تو مطلب وہ پینٹ ملے گی, بلاؤز ملے گا, جرسیاں ملیں گی. ہم بولے بھائی لڑکیوں کے کرتا شلوار دو. بولا مولانا کون سی دنیا میں ہو, اب اپنی بچیوں کو کرتا شلوار کون پہناتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ اس وقت دکانوں کے اوپر پینٹیں لٹک رہی ہیں, شرٹیں لٹک رہی ہیں, یہ لٹک رہی ہیں گرلز کے نام پر, ٹھیک ہے, لڑکیوں کے نام پر. دکاندار پاگل نہیں ہے سلمان بھائی. دکانداروں نے ایسے ہی اٹھا کر نہیں رکھ دیا یہ سامان کے کوئی خریدے گا نہیں, چلو رکھ لو. ان کو پتا ہے کہ ٹرینڈ کی چیز کا ہے. یعنی آپ جیسا میرے جیسا آدمی اگر اپنے بچوں کا کھلونا لینے جائے اور مارکیٹ میں جا کر کہتا ہے کہ کھلونا چاہیے, تو ہمارے سامنے 10 کھلونے رکھتا ہے نا, 10 کے 10 میں میوزک بجا رہا ہوتا ہے. اپنے بولے بھائی بغیر میوزک کا کھلونا دے دو. بولا مولانا بغیر میوزک کا کھلونا نہیں ہے, اس میں سے IC نکال لو, اس میں سے یہ نکال لو تو اس کا میوزک بند ہو جائے گا, تم یہ کر سکتے ہو. تو اب یہ کھلونے سے کیوں بن رہے ہیں, کپڑے ایسے کیوں بن رہے ہیں, گارمنٹس ایسے کیوں بن رہے ہیں, پرنٹ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ڈیمانڈ ہے. کالجز اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر جس چیز کو ہمارے ملک کی میں بات کروں اسپیشلی, تو ہمارے ملک کے اندر چونکہ پیرنٹس کی ڈیمانڈ یہ ہو گئی ہے کیونکہ وہ میڈیا دیکھتے ہیں, میڈیا کے اندر انہوں نے وہ ایسی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. اب ان کو ایسی اسکولیں چاہیے, ایسی تعلیمی ادارے چاہیے جس میں ان کو وہ پڑھایا جاتا ہو. تو اب ان کو چونکہ فیس لینی ہے,
ان کو اپنا پیرنٹس کو لینا ہے, ان کو پیرنٹس کو اٹریکشن دینا ہے, پیرنٹس کو اٹریکٹ کرنا ہے, تو ان کو یونیفارم سے لے کر ڈسکشن تک, ڈسکشن سے لے کر میٹنگ تک, اور میٹنگ میں بھی ایسی ریکوائرمنٹ کہ ماں باپ حیران اور پریشان رہ جائیں کہ اب بیٹے کو داخل کرا رہے ہیں تو اس میں ہمارے پیرنٹس گروپ فوٹو کی کیا ضرورت ہے. اب مطلب کہ بیوی کا بھی فوٹو دو بغیر پردے کا, تو بیٹیوں کا بھی فوٹو دو بغیر پردے کا, پورا گروپ فوٹو چاہیے اور بہت ساری چیزیں چاہیے. میں اتنا کیا آپ کو کھل کر بولوں, یعنی یہ اس طرح سے لوگ متاثر ہو کر آ رہے ہیں. او کیا اسکول تھی اور کیا انٹرویو لیا, یعنی انٹرویو میں ماں باپ کو فیل کر دیا. ارے پڑھانا بچوں کا ماں باپ کو فیل کرنے کا کیا سر؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کہیے. پیرنٹس کو دیکھ کر انٹرویو کر کے پھر دیا جاتا ہے. اب مطلب پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں ہیں تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ اس کے بچوں کو آپ مطلب کہ اچھا پیرنٹس کو بلا کر آپ ایسا کریں گے. میں ہر ایک کا نہیں کہتا, لیکن یہ ہے اچھا ان کو پسند کون کر رہا ہے. جب باہر بات آتی ہے تو کہتے ہو اتنا سخت انٹرویو لیتے ہیں, اتنا سخت لیتے ہیں, تو یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے, یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے, اچھا اتنی باری فیس ہے, یہ اچھا یہ تو بڑا اچھا ہوگا. اب وہاں کیا مطلب کہ پھر وہ غیر نصابی سرگرمیاں, اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ بالکل ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی جو اس کو بولتے ہیں, اس میں سنگنگ اینڈ سانگ, جی آدھے کپڑے پہنا کے سوئمنگ, اچھا اس کے اندر اور 10-20 قسم کی چیزیں. پھر میں اس کو بہت زیادہ نہیں لوں گا, لیکن میں اتنا ضرور سمجھاؤں گا کہ اس کو سمجھ آئے کہ غیر مذہبی لوگوں, یعنی کہ جو اسلام و دین سے جن کا تعلق نہیں ہے, ان کے تہوار, ان کی رسومات, ان کے انداز جو اسلام و دین سے یکسر متصادم ہے, جس کی دین اور اسلام ہر کی اجازت نہیں دیتا, اور اسلام و دین جنہیں ناجائز و حرام قرار دیتا ہے, اس طرح کی چیزیں. تو اب ایسی چیزیں جب ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر رچ بس جائیں گی تو مجھے بتائیے کہ پھر آپ ڈیمانڈ یہ کریں کہ جناب یہ رمضان کی راتیں آئیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, تو شب قدر آئے تو اس کو یوں ہونا چاہیے, تو جناب فلاں آئے تو یوں ہونا چاہیے, تو عید آئے تو یوں ہونا چاہیے, تو یہ روڈوں پر یہ ہلا گلا بدتمیزیاں نہیں ہونی چاہیے. پھر ہمارے بچیوں کی عزت کا تحفظ رہے تو ہماری عزتوں کو تحفظ رہے, پھر یہ رہے وہ رہے. اب ویڈیو گیم کے نام پر ڈکیتیاں سکھائی جائیں, ویڈیو گیم کے نام پر چوریاں سکھائی جائیں, ویڈیو گیم کے نام پر کرپشن سکھایا جائے, ویڈیو گیم کے نام پر مطلب کہ لڑکے اور لڑکیوں کے افیئرز بتایا جائے, ویڈیو گیم کے نام پر سب کچھ دکھایا جائے, ویڈیو گیم کے نام پر بے حیائی کو پروموٹ کیا جائے. ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں ویڈیو گیم کے لیے موبائل دے کر ہم کچن میں چلے گئے, ہم آفس میں چلے گئے, بچہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا مائنڈ کیا کیچ کر رہا ہے, اس کے دماغ کے اندر کیا فیڈنگ ہو رہی ہے. ہم نے کبھی ویڈیو گیم دیکھی نہیں, ہم کو پتہ ہی نہیں ہے پیرنٹس کو کہ ویڈیو گیم ہے کیا. وہ ایک نئی ویڈیو گیم آئی, آپ کو مشہور ہوا, اپنے بچے کو موبائل فون میں ویڈیو گیم انسٹال کر دی, اس کی مائنر فیس تھی وہ فیس پیمنٹ کر دی, اور آپ کے بچے کو بولا یہ لو بیٹا کہ یہ پی سی ٹیبلیٹ لے لو, یہ کمپیوٹر لے لو, یہ موبائل لے لو, اور ویڈیو گیم کے اوپر بیٹھ جاؤ. اب وہ ویڈیو گیم کھیلتا وہ تو ایک نمبر کا ڈاکو چور بن گیا. اس کو تو اتنے سارے راستے ویڈیو گیم کے ذریعے پتہ چل گئے کہ ڈکیتی کیسی ہوتی ہے, چوری کیسی ہوتی ہے, اور بے حیائی اور بے شرمی کے کام کیسے کیے جاتے ہیں. اگر میں غلط بول رہا ہوں, دیکھیں ناراض مت ہونا, ہاتھ جوڑتا ہوں میں مدنی چینل کے ناظرین, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, میری انفارمیشن غلط ہے, میری انفارمیشن ہے, میں ایسی ویڈیو گیم, مجھے ویڈیو گیم تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ویڈیو گیم موبائل میں چلاتے کیسے ہیں, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں غلط کہہ رہا ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ چیزیں حقیقت پر مبنی نہیں ہیں, اور میں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں ہر جگہ کا نہیں کہہ رہا, ایسے ادارے ہیں جہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی, ایسے لوگ ہیں جو یہ کام نہیں کرتے, ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو پسند بھی نہیں کرتے. میں 100% پر بات نہیں کر رہا, لیکن میں ایک جنرل ایک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کیونکہ ہم ایک مثالی معاشرہ مرتب کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں. آپ بھی بیٹھے ہیں, میں بھی بیٹھا ہوا ہوں, ڈسکشن کریں گے, کچھ انڈرسٹینڈنگ کریں گے, اور پھر کچھ انٹینشنز ہم اپنی پیدا کریں گے, نیتیں پیدا کریں گے, پھر کچھ ہم اپنے اٹیمپٹ کریں گے, کچھ ایفرٹس کریں گے, تو کچھ اچیومنٹ کی طرف بڑھیں گے نا. تو یہ ساری چیزیں میں نے مکس کر کے بیان کر دی ہیں. اللہ کریم ہم سب کو آسانی عطا فرمائے. سر کال کر رہے ہیں, کالز بہت زیادہ ہیں اور ان کو شامل ہونا چاہیے. میں انشاءاللہ نیت کر لیتا ہوں, ان کو نوٹ بھی کرتے ہیں. میرا خیال ہے ایسا ہمیں 3 کالز مجھے انڈورس کرنا تھا, میڈیا والی جو بات ہے اس کو مجھے انڈورس کرنا تھا کہ یہ جو جس طرح کے کارٹونز آج کل آ رہے ہیں, اس کو انگریزی میں اس کے خاص نام ہے سبلیمنل میسیجز. ایسے میسیجز جو اخلاقی طور پہ چھوٹے بچوں کو تباہ کر دیں, کارٹونز کے ذریعے باقاعدہ یہ لکھوائے جاتے ہیں, بنوائے جاتے ہیں, اور یہ ان ممالک میں باقاعدہ دکھائے جاتے ہیں.
اس کے پیچھے پوری ایک تھیم ہوتی ہے, ایک تھیمیٹک کام ہو. سر, یہ مافیا از اے رائٹ مافیا کا نام لے ڈر کس بات کا ہے؟ مافیا از اے رائٹ ورڈ. اور یہ سب لیملم میسیجز کی وجہ سے بچوں کے ذہن خراب کیے جاتے ہیں, اور جو چھوٹی عمروں میں جو غیر اخلاقی حرکات ہیں وہ انہی وجہ سے, انہی کارٹون موویز کی وجہ سے ہوتی ہیں. ہمارا معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف بڑھے اور تباہی اور بربادی کے آلات ہمارے معاشرے میں ڈالے جائیں, اور ہم جان بوجھ کر بھی انجانے بنے رہیں اور ہماری نسلوں کو داؤ پہ لگائیں, یہ عقل مندی نہیں ہے. پیرنٹس کو سوچیں, سب سے زیادہ یہ اس چیز کو سوچنا ہے وہ پیرنٹس ہیں. ٹیچر کی باری بعد میں آتی ہے, یاد رکھیے گا. جی آپ کال لے رہے ہیں. 3 کالز ہم لیں گے, 3 کا چلائیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عثمان حنیف عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے. نگران شورا بہت پیاری گفتگو فرما رہے ہیں کہ ہمارے بچے ایک کافی طویل عرصے تک اسکولوں کالجز میں گزارتے ہیں, تو اگر ان میں اصلاح کی کوئی ترکیب ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن حضور میری عرض یہ بھی ہے کہ جس طرح ہمارے بچے ایک عرصہ اسکولوں کالجوں میں گزارتے ہیں, کچھ عرصہ ہمارے بچے قاری صاحبان کے پاس بھی گزارتے ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا تو مدرسۃ المدینہ ایک باقاعدہ نصاب کے تحت اخلاقی تربیت بھی, معاشرتی تربیت بھی ہوتی ہے, ان کی مذہبی تربیت بھی ہوتی ہے. مگر عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو عام مدارس ہیں جو مسجد میں عموماً بچوں کو بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے قرآن پاک, وہ صرف اور صرف دعاؤں کی حد تک یا نماز یاد کروا دینے کی حد تک یا قرآن پاک پڑھا دینے کی حد تک رہتے ہیں. وہ ان کی کوئی معاشرتی تربیت, اخلاقی تربیت نہیں کر پاتے. اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیجیے کہ امام صاحبان ہمارے مساجد کے اور قاری صاحبان ان بچوں کی کیسے تربیت کرے جو ان کے پاس پارہ پڑھنے آتے ہیں, قاعدہ پڑھنے آتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کا بچوں کو بھیجنے کا. دیکھیے میں عرض کرتا ہوں, میں یو کے میں جب گیا تھا تو یو کے میں باقاعدہ کئی مساجد ایسی ہیں جن میں باقاعدہ قاری حضرات کے پاس یا مسجد کے امام صاحبان کے پاس پورا نصاب ہے. ہمارا اپنا نصاب ہے, دعوت اسلامی کا اپنا فنڈامنٹل آف اسلام, فنڈامنٹل کر کے کچھ ہے, فنڈامنٹلز آف اسلام, ایسا کر کے کتابیں ہماری انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہوئی ہیں, اور وہ بھی ہماری یو کے میں مساجد میں, جس کو کیونکہ یہ کئی دنیا کے ممالک ہیں جن میں یہ ہے کہ بچے شروع میں اسکول جاتے ہیں, اس کے بعد آ کر 2 گھنٹے یا مسجد میں جاتے ہیں, 1-1.5 گھنٹہ قاری صاحب کے پاس پڑھتے ہیں. ایسا کچھ سلسلہ ان کا رہتا ہے. تو یہ ہر جگہ نہیں ہے. جہاں اگر ایسا ہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو وہاں پر اگر آپ جا کر ملاقات کریں گے, مشورہ کریں گے, مکتبۃ المدینہ کی کتابیں موجود ہیں, پورا بچوں کا نصاب موجود ہے, مدنی منوں کا نصاب موجود ہے. اینڈ دیٹ سلیبس از ناٹ اونلی فار دعوت اسلامی انسٹیٹیوشن, دس از فار آل. کوئی بھی آگے لے سکتا, کوئی آ کر مکتبۃ المدینہ سے پیمنٹ کر کے اگر دستیاب ہوا تو آپ کو وہ دے دیں گے. آپ اسے لے جائیں, اس کو کہیں گے جناب اس پر آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہتر تعلیم و تربیت کا وہ سلسلہ رہے گا انشاءاللہ. بات تو دیکھیں ایسا, ہمیں بھی چونکہ اس کا, میں بھی ایک مسجد میں ظاہر سی بات ہے, گاؤں دیہات کا بھی پاکستان کا ایک بڑا ماحول گاؤں دیہات کا بھی ہے, اس کے علاوہ شہروں میں بھی ہوتا ہے. لوگ اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجتے ہیں, بچوں کو بھی بھیجتے ہیں, بچیوں کو بھی بھیجتے ہیں. اب مسجد میں جو قاری صاحب ہیں جو وہاں موجود ہیں, حضرت محسن صاحب ہیں جو مدرسہ لگا رہے ہیں, جو بھی ہے XYZ ہے, وہ بیچارہ خود ہی اس قابل ہے کہ وہ اس کو اپنی اس کی اصلاح ہونی چاہیے. وہ ہمارے بچوں کو کیا سکھائے گا, ہمیں کیوں دوش دے رہے ہیں؟ نہیں ہے سلمان بھائی, مسجد کے امام اور مؤذن ایسے نہیں ہوتے کہ ان کی اصلاح نہیں ہوتی. کئی جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے کے مطابق ہو, لیکن نارملی مسجد میں امام اور مؤذن قرآن پاک جو پڑھاتے ہیں, اگر انہیں ہلکا پھلکا نصاب دے دیا جائے کہ وہ بھی آپ کے بچوں کی تربیت کریں, اس کو پڑھائیں, اور پھر دیکھیں نا آپ اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز کے لیے اسٹوڈنٹ اپنے بچوں کی جس طرح فالو اپ کرتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کو, اس طرح قرآن اور دینی تعلیم پر کبھی آپ نے فالو اپ کیا ہے؟ اس میں تو آپ کو فالو اپ کرنا ہے, کیا ذہنی نہیں ہے, کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے فالو اپ ہے, اس میں فالو اپ ہے ہی نہیں آپ کا. قاری صاحب آتے ہیں, آدھا پونا گھنٹہ پڑھا کر چلے جاتے, کبھی آپ نے فالو اپ کیا, کبھی لے کر بیٹھے آج قاری صاحب نے کیا پڑھا, کیونکہ وہ بولے گا قاری صاحب نے یہ پڑھا ہے, تو آپ کو خود نہیں آتا قاری صاحب نے جو پڑھا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے, آپ کو خود ہی نہیں پتا. تو اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز کی تعلیم کو جس طرح پیرنٹس فالو اپ کرتے ہیں, اس طرح وہاں فالو اپ نہیں کیا جاتا, کیونکہ وہاں پر پیمنٹ بھی کم ہے یا ہے ہی نہیں. جب فری ہے تو پھر اس کا مطلب فری تو فری ہوتا ہے, فری کا تو تحفہ بھی بندہ ویسے کو قدر اتنی نہیں کرتا.
تو یہ چیزیں ہیں. کال لے لیں. یہاں ایک اور بات بھی اگر ہم کرتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے حوالے سے، وہ بات کنکلوڈ ہو جائے گی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں باقاعدہ ایک مدرس کورس ہے. ہمارے ہاں قاری صاحبان جو ہیں اس طرح پڑھانے والے، وہ تشریف لائیں، مدرس کورس کریں. قرآن کریم کے اندر بھی بہتری آئے گی. امامت کورس بھی الحمدللہ دعوت اسلامی یہ پوری کوشش کرتی ہے کہ یہ پورا ہم اپنا نصاب لے کر اور پورا طریقہ لے کر چل رہے ہیں تاکہ معاشرے سے وابستہ دیگر افراد جو کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں ہیں لیکن آپ کی لائن یہی ہے اور آپ کو تربیت یا سیکھنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے اندر یہ مواقع آپ کے لیے موجود ہیں. اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ قاری حضرات جو ہیں وہ بعض فزیکل پنشمنٹ پر بھی وہ کرتے ہیں، دیتے ہیں، مارتے ہیں بچوں کو. ہمارے یہاں کیا ماحول ہے اس نہیں کا؟ کچھ ہم چاہے اندر ہو یا باہر ہو، ہم لوگ مار پیٹ کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہمارے مدارس المدینہ جو قرآن پاک کی مفت تعلیم دیتے ہیں، ہم دعوت اسلامی کے اس وقت تقریباً 2500 کے آس پاس 2500 کے آس پاس ہمارے مدارس ہیں جس میں قرآن و تعلیم کی، حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے، اور تقریباً مور اور لیس 1,25,000 کے آس پاس ہمارے پاس مدنی منیاں ہیں الحمدللہ. لیکن ہمارے یہاں پرنسپل یہ ایون کہ جامعۃ المدینہ جہاں درس نظامی عالم بنایا جاتا ہے، اس میں ہمارے پاس آلموسٹ 30,000 کے آس پاس اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں ہیں، میل اینڈ فیمیل، جو عالم کورس کر رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں. اور ہمارے آلموسٹ میل جو اساتذہ ہیں، جو اسلامی اساتذہ کرام ہیں، وہ 1200 اور کچھ ہیں، اور اسلامی بہنیں جو ہماری ٹیچر ہیں، معلمہ ہیں، وہ 700 اور کچھ 800 کے آس پاس ہیں. تو یوں ماشاءاللہ ہمارا تقریباً 1900-2000 کے آس پاس تو ہمارا وہ مدنی عملہ، وہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو عالم بنا رہے ہیں. تو یہ جو کچھ ہمارے جو ادارے ہیں، ایون کہ دارالمدینہ جو ہمارا، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے انٹروڈکشن دیا آپ کو، تو اب دیکھیے حفظ و ناظرہ کے ادارے ہمارے پاس ہیں، عالم بنانے کے جامعۃ المدینہ ہمارے پاس ہیں، اور اسلامک اسکولنگ ایجوکیشن جو دنیاوی اور دینی تعلیم، یہ پورا ادارہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم یہ پورا سسٹم لے کر چل رہے ہیں، اور اس پورے نظام میں کہیں بھی کسی بھی ٹیچر کو بچے کو مارنے کی اجازت دور کی بات ہے، اسکیل کین رکھنے کی بھی ہمارا اجازت نہیں ہے، یہ اجازت نہیں ہے. ہلکی پھلکی پنشمنٹ بچے کے لیے ہوتی ہے ضروری، لیکن وہ اس کو اس کی عمر، قد اور اس کے حساب سے ہوتی ہے. اس کا تعلق مارنے پیٹنے سے ہمارا نہیں ہے، بلکہ جو مار پیٹ کرتے ہیں، اگر ہمیں کمپلینٹس آتی ہیں تو باقاعدہ مدنی مرکز اور ہمارا جو شعبہ ہے وہ اس کمپلینٹ کی تحقیق کرتا ہے، اور درست ہو تو پھر اس کے بارے میں ایکشن بھی لیا جاتا ہے. کال چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رمیسہ فیصل اتاریہ ہے، میں مسکت عمان سے بات کر رہی ہوں. عمران انکل، یہ بتائیے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو بخشش ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری بخشش ہو گئی ہے؟ بخشش ہو گئی ہے یہ کیسے پتہ چلے؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی، مگر اپنے رب سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے. انا عند ظن عبدی بی. سبحان اللہ. اور میں نے کتاب میں پڑھا تھا اللہ تعالیٰ جب توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے تو قبولیت کے اہتمام بھی فرماتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور احسن الویالی آداب دعا میں، یعنی دعا کے فضائل والی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب دعا کرے تو یقین کے ساتھ کرے کہ اللہ میری دعا قبول فرمائے گا. تو یقین کے ساتھ کی گئی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، جب اس نے دعا کی توفیق دی ہے تو قبول بھی فرمائے گا. مدینہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مزید کالز شامل کرتے ہیں، 2 کالز ایک ساتھ لے لیتے ہیں. جی میرا نام ڈاکٹر محمد افتخار حنیف ہے، ملیشیا سے بات کر رہا ہوں، آرتھوپیڈک سرجن. عمران اتاری صاحب، میرا ایک سوال ہے. آج عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. میری یونیورسٹی کی واٹس ایپ گروپ میں پروفیسر صاحبان اس بات پہ مبارکباد اپنے شاگردوں کو دے رہے تھے کہ انہوں نے ڈانسنگ کمپٹیشن جیتنے کے بعد انعام کی رقم افطار پارٹی میں ڈونیٹ کر دی. کیا فرمائیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ. ہم لوگ گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں اور ایسی گہرائی میں جاتے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کل کو نظر آئیں گے بھی کہ نہیں. وہ ہمارے جو عرف، جو ڈانسنگ کا جو ماحول بنا ہوا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا، ناجائز. اور پھر اس میں بدقسمتی کے ساتھ جس طرح کا میوزیکل انداز، پھر جس طرح مرد اور لڑکیوں کا جس طرح کا ایک لباس اور جو انداز ہوتا ہے، شریعت اس کی اجازت کیسے دے گی؟ شریعت ایسے ماحول کو حرام اور حرام قرار دیتی ہے. تو ایسے ماحول کی پذیرائی کرنا، پھر ہمارے عموماً
اس طرح کا جو ماحول ہوگا، وہاں جب افطار پارٹی ہوگی تو وہ افطار پارٹی بھی جس انداز پر ہوگی اس کا بھی مطلب بیان میں کیا کر سکتا ہوں. البتہ یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی جس پر مبارکباد دی جائے. اساتذہ جو ہے نا، ٹیچر، یہ ایک معاشرے کو تعمیر کرتے ہیں، معمار ہوتے ہیں معاشرے کے، وہ تعمیر کرتے ہیں معاشرے کو، اور اس کی مطلب صحیح خطوط پر یہ تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کی. اور بات میں چونکہ اسلامی ملک کی کر رہا ہوں تو یہاں پر اساتذہ کو چاہیے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کی اسلام و دین کے مطابق تربیت کریں، اور ناجائز و حرام کاموں کو وہ بالکل پذیرائی نہ کریں بلکہ اس کو سمجھاتے رہیں. اور آگے بڑھ کر میں یہ کہوں کہ سود جیسی لعنت کو یہ ان کے دماغ میں بٹھا دیں، تاکہ جب یہ آپ کی کالج اور یونیورسٹی کی جو جنریشن جب یہ پریکٹیکلی فیلڈ میں آئے تو یہ سود سے ایسی نفرت کرے کہ جیسی نفرت انسان مطلب کہ وہ ایک سانپ کے ڈسنے سے کیسا خوف زدہ ہوتا ہے، ایسا وہ سود سے خوف زدہ رہے. آپ نے ابھی ایک بڑی زبردست قسم کی توجہ دلائی کہ والدین جس چیز کی ڈیمانڈ کریں گے یہ کمرشل انسٹیٹیوشنز وہی کریں گے. آپ نے جیسے ایک بڑی زبردست بات کی کہ اگر والدین، ابھی کچھ دنوں پہلے کی یہ اس طرح کی واقعات سننے میں آئے کہ اینول پارٹی کے نام پر بچوں کو ڈانس کی تیاری کرائی جا رہی ہے، سنگنگ کی تیاری کرائی جا رہی ہے. تو ریسنٹلی ابھی مجھے پتا چلا کہ اس پارٹی میں 50 بچوں کو موجود ہونا تھا، اس میں صرف 10 بچے آئے جو پرفارم کرنے والے تھے، باقی لوگ نہیں پہنچے. یہ اس ایریا میں جو لوگ پیرنٹس رہ رہے ہیں، یہ ایک ان کا احتجاج ایسا تھا کہ اس پارٹی کو فیل کر دیا کہ ہمیں اس طرح کا کلچر نہیں چاہیے، تو والدین نے اس دن بھیجا ہی نہیں. جب اس کے بارے میں کیسے فرمائیں، اس کو کیسے کم کریں یا کیسے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جس دعوت کا آپ کو پتہ ہے نا فیملی کا، بھلے سگے بھائی کے یہاں کہ وہاں پر ناچنا گانا اور اس طرح کی بھی آئی ہوگی، آپ یہ کہہ کر نہ جائیں بھائی کے یہاں کہ ہماری فیملی اس طرح کی پروگراموں میں نہیں آتی. کیا ان کو کمپلینس کرنی چاہیے؟ بالکل رائٹنگ میں کمپلینس کرنی چاہیے کہ یہ اسلامک اسکول کرنا چاہیے کہ ہم نہیں آتے، رائٹنگ میں دینا چاہیے ایڈمنسٹریشن کو کہ یہ چیز ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لہذا آپ ایسا نہ کریں. آٹومیٹیکلی سر سب صحیح ہو جائے گا، آٹومیٹیکلی صحیح ہو جائے گا. اسکول کے جو پرنسپل اونرز ہیں ان کو نیکی کی دعوت دی جا سکتی ہے، بالکل دی جا سکتی ہے. ڈیلیگیٹس جائے ان کو سمجھائے کہ یہ صحیح نہیں ہے، ان کی بھی آخرت کا مسئلہ ہے. دعوت اسلامی کو انوائٹ کریں، دعوت اسلامی کے مبلغین آئیں گے انشاءاللہ، ہمارے ذمہ دار جائیں گے، ہمارے اسلامک اسکالرس آپ کے پاس آئیں گے، ہمارے ویل ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ اینڈ اسلامک اسکالرس اسلامی بھائی ہم آپ کو انشاءاللہ دیں گے، جو آ کر آپ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتائیں گے کہ آپ کے انسٹیٹیوشن کو اگر اسلام و دین کے مطابق آپ چلانا چاہتے ہیں تو کیسے چلا سکیں گے. انشاءاللہ کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگرانی شورا کا آج کا جو ٹاپک ہے رمضان کی راتیں، وہ بہت اچھا ہے. یہ عرض کریں کہ جو والدین اپنی بیٹی کو نامحرم لڑکوں کے ساتھ بھیجتے ہیں رمضان کی مبارک راتوں میں، ان کے لیے کوئی مدنی پھول عطا کریں. جزاک. یہ کل ہمارے کال آئی تھی جو ہم نے آنر نہیں کر سکے تھے، ٹائم کم تھا. ظاہر ہے وہ حماقت کر رہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو نامحرم مردوں کے ساتھ بھیجنا یہ ہرگز غیرت کا تقاضا تو نہیں ہے. اللہ ہمیں اسلامی غیرت عطا کرے اور ہم اس چیز کو سمجھیں کہ بیٹیوں کی تربیت اور پرورش اور ان کے لیے کس طرح کے فیصلے کرنے چاہیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نصر اللہ خان اطاری ہے اور میں پنجاب کے شہر ضلع چنیوٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال حاجی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جو موضوع آپ نے آج لیا ہے کہ رمضان کی راتیں، کچھ لوگ ہمارے ہاں رمضان کی راتوں میں جو نماز تراویح پڑھی جاتی ہے اس میں بھی اعتراض کرتے ہیں. تو اس تراویح کی تفصیل برائے کرم بتائی جائے اور ہمارے ذہن مزید اس کے لیے پختہ ہو جائیں کہ تراویح کی کیا اہمیت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تراویح یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے اور بالکل اس کو پڑھنا چاہیے. اگر ایک کا دفعہ چھوٹ جائے تو برا ہے بلا اجازت شرعی، اور اگر اس کا ترک عادت بالکل ترک کر دیا تو گناہ گار ہوگا.
اور یہ بڑی برکتوں والی عبادت ہے، اور جو روایتوں میں جو مضامین ہے کہ اس نے رات عبادت میں گزاری، تو اس میں اشارین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد رات تراویح کی نمازیں ہیں۔ تو تراویح یہ رمضان مبارک کی انفراد ایک خصوصیت کے ساتھ یہ عبادت ہے کہ جب تک رمضان کا چاند ہے تراویح ہے، رمضان کا چاند نہیں ہے تراویح نہیں ہے۔ تو اس کو خوش دلی کے ساتھ ادا کریں، اللہ توفیق دے تو مسجد میں جا کر ادا کریں اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، اور وہاں امام صاحب کے پیچھے پورا قرآن سنیں اور 20 رکعت تراویح پڑھیں۔ یاد ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، اس سے کم نہیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ جناب، آپ کا پروگرام دیکھ کے بڑی اچھی اچھی باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ میرا سوال ہے بس یہ کہ رمضان کے مہینے میں لوگ جیسے روزہ رکھتے ہیں، جو باہر جاتے ہیں، تو ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں عورتیں مردیں ایک ساتھ بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ ہمیں چلے گا کہ یہ کیا ہونا چاہیے، اگر اس طرح ہونا ہے یا نہ ہونا ہے؟ بے پردگی تو نہیں ہونی چاہیے۔ اب عورتوں کو اگر بازار میں کچھ خریداری کے لیے جانا ہے تو اس سے ایک شرعی تقاضے اور پردے کے سارے تقاضے پورے کر کے جانا چاہیے، اور اگر مردوں کو بھی جانا ہے ضرورت کے تحت جانا چاہیے بازار کے لیے۔ یہ بات کافی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ زمین کا بدترین حصہ بازار ہے اور زمین کا بہترین حصہ مساجد ہیں۔ تو بازار میں اگر جانا ہے تو حسب ضرورت جائے، اپنا کام نپٹائے اور جائز طریقے سے جائے، جائز خریداری کرے اور آ جائے۔ وہاں جا کر فضول گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، موسیقی میں کھو جانا، پھر بدنگاہیاں کرنا، گناہوں بری تفریحات کرنا، اپنے وقت کو برباد کرنا، یہ ہرگز اس کو درست نہیں کہا جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم صحیح طور پر اسلامی معاشرے کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ اصل مثالی معاشرہ یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ختیجہ فیصل عطاریہ ہے، میں مسقط عمان سے عرض کر رہی ہوں۔ عمران انکل، آج سے میں نیت کر رہی ہوں کہ میں کارٹون نہیں دیکھوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے مدنی منی کی، اور اللہ کرے کہ مدنی منی کی یہ نیت سن کر ہمارے اور دیگر مدنی منع اور مدنی منیاں بھی نیت کریں کہ ہم بھی یہ کارٹون وغیرہ جو ہے اس سے دور رہیں گے۔ دیکھیں صرف سمجھانے کا فائدہ ہوتا ہے نا، بالکل فائدہ ہوتا ہے، اور ایسے بہت سارے چھوٹے بچے ہوں گے جنہوں نے نیتیں کی ہوں گی، وہ کال نہیں کر پائے ہوں گے، جی ہاں، انہوں نے نیت بے شک کی ہوگی۔ لیکن جب تک یہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے، اویئرنیس یہ کم علمی اور لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جن سیکٹرز کی ہم بات کرتے رہیں ان تک وہ میرے خیال میں میسج یا تو پہنچا نہیں ہے یا اس طرف وہ ان کی رغبت نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اس طرح کے ڈسکشنز ہوتے رہنے چاہیے، اویئرنیس بڑھتی ہے ماشاءاللہ، بے شک۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شہباز انڈیا کا رہنے والا ہوں، اس سمے سعودی میں سے بول رہا ہوں۔ می ساولی مشاعرہ بہت پیارا سلسلہ ہے، ماشاءاللہ ہم کو بہت اچھا لگتا ہے، اور مدنی چینل بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ مثالی مشاعرہ تو نہیں ہے، یہ مثالی معاشرہ ہے۔ آپ کہنے میں معاشرہ ہی گئے ہوں گے اور مشاعرہ نکل جاتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو دنیا آخرت کی برکت دے۔ آپ نے کال کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی، بہت بہت شکریہ۔ بھی کال چلائی۔ میں امیر اہل سنت کا مرید ہوں، لیکن میرے ابا جان مجھے امیر اہل سنت کے پاس ملاقات کے لیے نہیں لے جاتے، ان کو سمجھائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابا جان بچے کا دل رکھ لیجئے اور آ سکیں تو آ جائیے۔ اب مدنی منع اب ملاقات کیسے کرائیں گے ابا جان؟ اب ابو کے ہاتھ میں ملاقات نہیں ہے، تو ملاقات تو ہو بھی نہیں رہی ہے۔ ابو جان لے آئیں گے اور ملاقات نہیں ہو سکے گی تو آپ کا اور دل ٹوٹے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ ملاقات مدنی منوں سے بھی ہو رہی ہے، ابا جان کے ساتھ ہو رہی ہے،
اور یہ جب پتہ چلے تو پھر ابا جان کا ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے ابا جان لے آئیں، اور ہو سکتا ہے کہ ابا جان آپ کو لانا چاہتے ہوں مگر ابا جان کو یہ پتہ ہو کہ ملاقات نہیں ہو رہی ہے، میں لے جاؤں گا تو کیسے ہوگی. تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کی تو ملاقات یا بڑوں کی ملاقات نہیں ہے، لیکن ابا جان کو فیضان مدینہ میں آنے کی اجازت آپ دے دیجئے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے ملاقات کے لیے نہیں لے جا سکتے تو آپ فیضان مدینہ چلے جائیں، وہاں معتکفین میں بیٹھیے، اعتکاف کیجئے اور برکتیں لوٹیے. ٹھیک ہے، کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کاشف ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. یہ سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے. میرا ایک ناقص مشورہ یہ ہے کہ جو بھی چیز ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں، جو بھی چیز ہو رہی ہے اس کے اندر ہم صرف ایک پرابلمس کو بتا رہے ہیں. تو ایسا اگر ہو کہ ڈے اینڈ کے اوپر یا پروگرام کے اینڈ کے اوپر ایک سمری نکل آئے کہ کچھ نکات ہوں کہ یہ مسئلے تو ہے معاشرے کے اندر، لیکن یہ 2-3 پوائنٹس ہے یا یہ 4 پوائنٹس ہے جس کو ہم اسٹرکٹلی فالو کرنے کی کوشش کریں تو جس سے معاشرے کے اندر کچھ سدھار آ سکتا ہے. دوسرا میرا پوائنٹ ایک یہ ہے کہ جو ایگزامپل دی گئی کہ بیٹا جو ہے تو اس طریقے سے ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، تو اگر ایک بیٹا جو وہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے مدنی چینل کو، تو اگر ہم اس کی جگہ پہ کوئی پازیٹیو میسج دیتے ہو کہ اچھے بیٹے کیسے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. مطلب مجھے یہ لگتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ کی کال، آپ کے سجیشن اچھے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آخر میں کنکلوژن دے دیا جائے یہ اچھے بیٹے کیسے ہوتے ہیں، تو یہ بعض اوقات واقعات کی صورت میں بیان کیے گئے اور انشاءاللہ آپ کی ان باتوں کو بھی ہم اپنے پیش نظر رکھنے کی میں تو نیت کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس پر مدنی پھول چاہوں گا کہ مثالی معاشرہ بنانے میں قرآن و سنت، تقوی، پرہیزگاری، اس پر مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقوی اور پرہیزگاری، قرآن و سنت اور تقوی و پرہیزگاری. قرآن و سنت پر عمل کرنے سے ہی تقوی و پرہیزگاری نصیب ہوتی ہے. اس کے علاوہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کوئی اور راستہ نہیں ہے. مدینہ جی یہاں کالز کی طرف بھی جاتے ہیں. ایک میرا سوال نہیں ہے، کل جو سوالات ہمارے باقی تھے ان میں یہ بھی سوال تھا، جیسا کہ وقت کو بھی اچھے طریقے سے گزارنے کی آپ ترغیب دلا رہے ہیں. ایک شخص ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں رزق حلال بھی کماتا ہوں، نوکری کرتا ہوں اور رات میں میری ڈیوٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں. تو مجھے بتائیے کیا میں رمضان کی راتوں کا تقدس منحوظ خاطر رکھ رہا ہوں یا اس کو پامال کر رہا ہوں؟ دیکھیں، رمضان کی راتوں میں اگر آپ یہ سوچ کر بے غفلت اور گناہ چھوڑتے ہیں کہ یہ رمضان کی راتیں ہیں، میں اس میں گناہ کیسے کروں، گناہ تو ویسے ہی چھوڑنے کے ہیں، لیکن رمضان کی راتوں کی عظمت کو دل میں بٹھا کر اور رمضان کی راتوں کی اہمیت کو دل میں بٹھا کر کوئی بندہ گناہ ترک کر دے اور غفلت سے نکل کر کچھ بھی نہ کرے، خالی جا کر تراویح پڑھے، عشاء پڑھے، تراویح پڑھے اور سو جائے، تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس نے رمضان کی راتوں کا ادب تو کیا، نہ احترام تو کیا. نیکی کرنا یہ واقعی ایک اچھی بات ہے، لیکن گناہ چھوڑنا ہے نا، یہ بڑی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. گناہ چھوڑ دینا، ہم بس یہ ذہن بنا لیں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے اور گناہ سے باز آ جائیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. مدینہ. ایک اور سوال تھا کہ میں چونکہ اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے پیپر آ رہے ہیں 10 تاریخ کو، تو میرے اساتذہ نے مجھے یہ کہا، ٹیچرز نے یہ کہا کہ تمہارے لیے سب سے اہم کام یہ ہے کہ تم امتحانات کی تیاری کرو. لہٰذا اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف تو آپ ترغیب دلا رہے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، مجھے میرے پیپروں کی تیاری بھی کرنی ہے، میں کیسے مینیج کروں دونوں چیزوں کو؟ میں تو قبر کے امتحان کی تیاری کی دعوت دوں گا. اللہ اکبر. قبر کے امتحان کی تیاری کریں، اور اگر جس پیپر کی تیاری کرنی ہے اس کی تیاری آپ کے لیے جائز ہے اور دیکھ لیجئے دنیا اور آخرت کا اس میں کتنا فائدہ ہے. رمضان المبارک تو دوبارہ نہیں آتا، یہ تو طے ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ رمضان المبارک کی گھڑیاں اور راحت ساعتیں، ان کی جو لمحات ہیں، اسے کسی قیمت میں بھی دینے کا آدمی کو گوارا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو بس میں اس کو فل یوٹیلائز کروں گا. جیسے نہیں آدمی جاتا ہے کوئی کہ یار میں تو اب اس کو پورے کے پورا اس کو فائدہ اٹھاؤں گا، تو یہ رمضان مبارک جب ملے نا تو اس میں آدمی کا ذہن یہ ہو کہ یار ماہ رمضان آیا ہے، 1 مہینہ رہے گا، میں تو بس
اس کو پورے کے پورا جو ہے نا وہ مطلب میں رمضان میں چلا جاؤں گا، میں رمضان میں چلا جاؤں گا، اس کو پورے کے پورا میں اس کی برکتیں لینے کی کوشش کروں گا، یہ ذہن ہونا چاہیے۔ اس امید پر کہ اگلا رمضان بھی آئے گا میں اس میں کر لوں گا، تو یہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں اگلے رمضان کر لیں گے۔ ابھی زندگی پڑی ہے جی، ابھی زندگی پڑی ہے، سانسوں کی گنتی ہے زندگی، کہتے ہیں نا کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا، تو زندگی ہے کہاں؟ سانسیں جس کی جتنی پوری ہو گئی اس کی زندگی پوری ہو گئی، ہماری سانسیں ختم، ہماری زندگی ختم۔ اب ہم جو اس وقت زندہ ہیں، ہم نے اپنے اکاؤنٹ میں کتنی سانسیں بیلنس رکھی ہیں اس کا علم اللہ کو ہے، آپ کو مجھے نہیں ہے۔ جب یہ ہمارا بیلنس ختم ہو جائے گا، ہماری سانسیں ختم ہو جائیں گی تو ہماری روح نکل جائے گی، اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ اس نے کب تک جینا ہے۔ اس لیے اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان ہی، بلکہ آج کی رات بھی ہم اپنی زندگی کی آخری رات ہی تصور کریں تو کیا حرج ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ کل جیسے عید کی تیاریوں کے حوالے سے بات آئی کہ بڑی راتوں میں بھی لوگ عید کی تیاریوں کے لیے چلے جاتے ہیں بازار میں، تو آپ نے تو عید کی تیاری کر لی ہوگی، کپڑے وغیرہ سلوا لیے ہوں گے، اب ہم نے عید کی تیاری کرنی، ہم کیا کریں؟ ہمیں تو آپ ترغیب دلا رہے ہیں، اچھی بات کہہ رہے ہیں، آپ کی تیاری ہو گئی ہوگی؟ میں نے کیا تیاری کرنی حضور، مجھے تو ویسے ہی کہیں تیاری کا جانے کا وہ ہے ہی نہیں، ہم رمضان میں کہاں جائیں گے؟ ہمارے درزی ہوتے ہیں، وہ ہمیں ہمارا سفید جوڑا سی کر دے دیں گے، یہ ہمارے عید کا جوڑا ہو گیا، ہم نے کیا تیاری کے لیے کہاں جانا ہے کہ ہم عید کی تیاری کر لی ہوگی یا نہیں کر لی ہوگی؟ تو اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا ہے بھی کہ جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ یار ان کا تو ہو گیا ہوگا اپنا باقی، اگر وہ بات اچھی کر رہا تو بات قبول کر لیں، اس کے کردار میں جھانکنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو آپ کو بات تو اچھی کی جا رہی ہے نا کہ رمضان المبارک ان راتوں کو بازاروں میں محض گناہوں بھرے اور غفلت بھرے انداز میں گزارنے کے بجائے اگر ہم عبادت میں اور ریاضت میں گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم کو فائدہ ہوگا۔ ویسے بھی سلمان بھائی کل یہ ڈسکس ہوا تھا، نگران شورا نے یہ کہا تھا کہ آپ جا سکتے ہیں شرعی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کم وقت کے لیے وہ کام کر کے واپس آ جائیں، بجائے کہ بلا وجہ بازاروں میں کم وقت کے لیے چلے جائیں۔ آپ نے کبھی سوٹ خریدے ہیں؟ آپ کبھی خریداری کرنے گئے؟ جی الحمدللہ۔ تو آپ مجھے بتائیں اتنی جلدی کوئی چیز پسند آتی؟ اب بندہ اپنی پسند کی چیز بھی نہ لے، کم وقت کے لیے جائے۔ کم وقت تو یہ ہے کہ بندہ دکان پہ جائے، وہاں جو دیکھا ہوا ہے، جو رکھا ہوا ہے اس کو اٹھا کے لے آئے، یوں تھوڑی ہوتا ہے۔ عید کا دن ہوتا ہے، سرکار سال بعد عید آتی ہے، کوئی بندے نے اپنی تیاری اپنی پسند کی، اس کے بعد دوبارہ 2 مہینے کے بعد عید آنے والی ہے، ایسا نہیں ہے، وہ بھی سال کے بعد ہی دوبارہ آئے گی نا، وہ سال کے بعد گھوم کے آئے گا نا۔ ایسا نہیں ہوتا حضور کہ وقت لگتا ہے، اصل میں اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ یعنی میرا اپنا خریداری کا انداز تو یہ کہ اگر میرے ساتھ تو خریداری کرے گا تو شاید منٹوں میں فارغ ہو جائے گا۔ جی ہمارے ساتھ خریداری تو منٹوں میں ایسی ہوتی ہیں، فکسڈ ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے وہاں سے یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، مگر ایک ہی چیز کو آپ 10 12 دکانوں پہ چیک کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے ایک ذہن بنایا ہوتا ہے 6 گھنٹے مجھے گزارنے، تو یہ پلاننگ میں آ جائے گا، اندازہ ہو جاتا ہے اور مہنگا سستا وغیرہ دیکھ دکھا کر مطلب آدمی جو ہے نا، میں بتاؤں کہ اگر مثال کے طور پر جانے کی ضرورت پڑ گئی، میں تو جانے کی فیور نہیں کرتا یہ رمضان کی راتوں میں، یا رمضان مبارک بازاروں میں نہیں گزارنا چاہیے، تو اور اگر مثال کے طور پر کوئی کہے کہ جانا ہی پڑے گا، ایسے اجڑے دل سے جائے اور جیسے بادلے نہ خواستہ جائے، گرمی ہے مطلب یہ کرا کر بس جلدی میں بھاگ کر مسجد میں پہنچ جاؤں اور اللہ کی راہ میں کپڑے بھی نہ خریدیں، آپ کمال بات کرتے ہیں آپ، مطلب یار اب اس کو کیوں کھینچ رہے ہو گے کہ نہ خریدے نہیں یہ نہ خریدے وہ؟ میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں، رمضان مبارک چلا جائے اور مغفرت نہ ہو، اس پر افسوس کی وہ کیفیت پیدا گیا، رمضان چلا گیا میری مغفرت نہ ہوئی تو میرا کیا بنے گا؟ تو یہ ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کال چلائیے۔ بھائی میرا نام محمد قاسم اٹاری ہے، میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں، تے میرا سوال یہی ہے کہ میں 5 تاریخ نو حضرت صاحب کو آنا چاہتا ہوں کراچی میں فضان مدینہ میں، اور میرے عام دسو مقصد ہے کہ حضرت صاحب کی زیارت کرنی اور بیعت ہونا چاہنا، اور دوسری بات میں گلے لگنا چاہنا، اگر یہ مسئلہ میرا حل ہو سکتا ہے سے گلے لگنا چاہ رہا واپس ہے؟ نہیں حضور، ابھی فی الحال تو نہ ملاقات کی صورت ہے نہ گلے لگنے کی صورت ہے۔ آپ آئیے، علم دین سیکھیے، فیضان مدینہ میں رہیے، ہزاروں ماشاءاللہ معتکفین ہیں اور یہ الحمدللہ علم دین سیکھنے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، آپ بھی آئیے
اور ماشاءاللہ علم دین حاصل کیجئے اور امیل سنت کی اس طرح صحبت میں رہیے. ابھی دیکھیے ماشاءاللہ ایک اچھا ماحول بنا ہوا ہے اور وہاں پر کلام پڑھے جا رہے ہیں اور امیل سنت ماشاءاللہ اس کلام میں شامل ہوتے ہیں اور خوب وہاں پر دعائیں ہوتی. تھوڑا سنائیے گا. اور یہ ماشاءاللہ کال چلائیے. جی عمران بھائی سامنے بیٹھے ہیں، ان سے بات کرنی تھی. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ رمضان مبارک میں جو زکوٰۃ کا بتایا جا رہا ہے یہ کتنا فرض ہے 1 لاکھ روپے کے پیچھے؟ دیکھیے یہ زکوٰۃ کے تو میں یوں مسائل تو یہاں نہیں بتا سکوں گا. اس کے لیے آپ مقتۃ المدینہ کتاب فیضان زکوٰۃ بہت چھوٹی سی کتاب ہے، یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی انشاءاللہ امید آپ کو دستیاب ہو جائے گی. آپ اس کتاب کو لے لیں اور اس کتاب سے زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی، کس کس مال پر ادا ہوگی اور کس کو دینے سے زکوٰۃ ہو جائے گی، اس کی مختصر سی تفصیل پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. مدینہ اچھا وہ 1 لاکھ پر کتنی زکوٰۃ ہے؟ 1 لاکھ ہم زکوٰۃ 2.5% ہے، تو یہ 2.5% یاد رکھیے گا. جی کال چلائیے. 1 لاکھ پر ہوگی نا کہ 2,000-2,500 روپیہ ہو گیا. تو ہم اچھا یہ 2.5% ایک مسئلہ بیان ہوا تھا اس کے حوالے سے، زکوٰۃ تراویح کے حوالے سے. تو تراویح امیر سنت نے لکھا ہے فیضان رمضان کے اندر کہ تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے اور اس میں ایک بار ختم قرآن یہ بھی سنت مؤکدہ ہے. سنت موقدہ علی الکفایہ نہیں ہے. سو جزاک اللہ. سنت موقدہ علی الکفایہ جو میں نے کہا یہ نہیں ہے، سنت موقدہ ہے اور ایک بار قرآن پاک ختم کرنا یہ بھی سنت موقدہ ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ماشاءاللہ مدنی چینل کے جتنے بھی پروگرام ہیں یہ سب بھی ہمارے دل کو چھو لیتے ہیں اور الحمدللہ یہ دین کی کروڑوں نیکیاں ہم تک پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام ٹیم کو شاد و آباد رکھے اور مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. آمین. ماشاءاللہ اس بار مدنی چینل کی ہم 9ویں سالگرہ منا رہے ہیں، تو آپ دعوت اسلامی کے اس اہم ترین شعبے مدنی چینل کے لیے بھی اپنے جذبات و تاثرات ہمیں ریکارڈ کروا سکتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اسے بھی چلاتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ 10 رمضان مبارک کو مدنی چینل ہمارا شروع ہوا تھا اور اس سال ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو ہمارے مدنی چینل کی اللہ کی رحمت سے 9 سال پورے ہوں گے. اللہ کریم مدنی چینل کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کے یہاں انشاءاللہ کلام کا سلسلہ ہوگا. آئیے چلتے ہیں وہاں کلام سنتے ہیں.